یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو. لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر کے بارے میں، نہ عثمان کے بارے میں، کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے. تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی. یہ بات حضور کو پتا تھی کہ جو اہل سنت کا منہج ہے، جو حق پر ہے، جو خلفۂ راشدین کو برحق مانتا ہے، اہل بیت کو برحق مانتا ہے، اور خلفۂ راشدین پر تان کرنے والوں کو وہ بھی سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ بیماری آ جائے گی کہ وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آدھے سے زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے، لیکن جب فضائل صحابہ پہ بات کریں گے تو اہل بیت کا ذکر تک نہیں کریں گے. اور یہ تو ہماری برکت سے اب اہل بیت کانفرنسز ہو رہی ہیں، ورنہ پہلے صرف فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی تھی. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں، اسپیسیفکلی مولا علی کے لیے. مسند احمد میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر، کہ علی تیری محبت میں غلو کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ اور جہنم میں جائے گا، اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا. اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں، یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب، جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے، سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں، اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں. وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. غدیر کی حدیث میں تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے. اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں. ایک تو ہے اللہ کا محبوب، ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، اسے حدیث طیر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. تو فضائل سب کے ہیں.